بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسنت کہانی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے میرے ایک سبسکرائبر نے یہ سوال کیا کہ انکل جی میری عمر اس وقت 20-21 سال کے قریب ہے، تو جو آپ اپنی کہانیوں میں بتاتے ہو منٹو پارک کی سٹوریاں اور منٹو پارک کی پتنگ بازی اور ان کے استادوں کے نام اور ان کے استادوں کی استادیاں، تو پلیز آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ کے بچپن میں منٹو پارک میں کوئی استاد اپنا شاگرد کرتا تھا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا اور استادی شاگردی کس طرح سے کی جاتی تھی۔ آپ اپنے بچپن کی یاد تازہ کریں۔ اگر آپ نے کبھی کوئی منٹو پارک میں شاگرد ہوتے دیکھا ہو تو ہمیں بھی بتائیں کہ یہ پتنگ بازی میں استادی شاگردی کیسے کی جاتی ہے۔ تو میں اپنے اس سبسکرائبر بھائی کے لیے یہ تھوڑی سی اپنی یادیں تازہ کرتا ہوں کہ 2 4 5 دفعہ اتفاق ہوا کہ ہم جب 15 16 18 سال کی ایج میں منٹو پارک میں پتنگوں کے پیچے دیکھنے جایا کرتے تھے، تو وہاں پر یہ 5-4 بار جو اس کی تقریب استادی شاگردی کی تھی وہ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ تو اس میں یہ طریقہ کار ہوا تھا کہ میں جو سب سے مشہور استادی شاگردی میں نے جو دیکھی تھی، جو کافی زیادہ وہاں پر رش تھا، وہ پتنگ بازی میں پیر واجد علی شاہ صاحب کے 3-4 شاگرد ہوئے تھے اکٹھے ہی۔ تو مجھے وہ یاد پڑتا ہے کہ ان استادوں کی جو شاگردی میں گئے تھے یہ واجد علی شاہ صاحب کی، وہ شمالی لاہور کے 3-4 پتنگ باز تھے، جن میں ایک استاد طارق تھا، ایک شاید یہ صغیر سین میں کے قریب لوہے کا کام کرتے تھے بھائی وہ تھے، اور 1-2 لڑکے اور شمالی لاہور کے تھے۔ تو یہ اکٹھے 3-4 شاگرد ہوئے تھے پیر واجد علی شاہ صاحب کے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کسی نے شاگرد ہونا ہوتا ہے تو جس دف کا شاگرد ہونا ہوتا ہے اس دف کے سارے استادوں کو اس دعوت پہ بلایا جاتا ہے، اور مخالف دف کے بھی جتنے استاد ہوتے ہیں ان سب استادوں کو بھی بلایا جاتا ہے۔ پھر دونوں دفوں کے استاد بیٹھتے ہیں، تو پھر جو شاگردوں نے استاد کو پگ باندھنی ہوتی ہے وہ دونوں دفوں کے استادوں کو دکھائی جاتی ہے، اور وہ دونوں دفوں کے استاد اس پگ کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور پھر استاد کی دستار بندی کی جاتی ہے۔ پھر مخالف دف کے استادوں کی طرف سے بھی استاد کو مبارکباد کے طور پر مٹھائی کا ڈبہ اور پگ یا کلا تحفے میں دیا جاتا ہے۔ پھر استاد اپنے ہونے والے شاگردوں کو پگیں باندھتا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام دفوں کے استادوں کے باری باری نام لیے جاتے ہیں۔ پھر ان تمام استادوں میں ایک ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک ایک دستار یا ایک ایک سوٹ پیس بانٹا جاتا ہے۔ تو اس میں مختلف کیٹیگری ہوتی ہے، کسی استاد کو 2-2 کلو کے ڈبے جاتے ہیں، کسی استاد کو 1-1 کلو کا ڈبہ جاتا ہے، کسی استاد کو آدھا کلو کا ڈبہ جاتا ہے۔ وہ ان کا اپنا کوئی حساب ہوتا ہوگا جس سے کہ مطلب وہ، لیکن یہ ہے کہ کم از کم کوئی 2-3 من 4 من مٹھائی دونوں دفوں کے استادوں اور کھلاڑیوں میں تقسیم کی جاتی ہے، اور یہ اس طرح سے استادی شاگردی کا جو عمل ہوتا ہے وہ پھر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس دن ہوا چل رہی ہو اور کوئی ٹائم ہو، وقت ہو، تو پھر جو نئے ہونے والے شاگرد ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی پتنگیں اڑائیں، اور کوئی 1-2 پیچ کر کر جو آنے والے مہمان ہیں اور لوگ ہیں ان کو ذرا اپنے پیچ کرنے کا طریقہ کار بتائیں۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ سم ٹائم صرف تقریب استادی شاگردی کی ہوتی تھی اور اس کے بعد تقریب ختم ہو جاتی تھی، لیکن اگر کبھی وقت ہو اور تھوڑا سا ہوا بہت اچھی چل رہی ہو تو وہ شاگرد کو پتنگیں اڑا کر بھی دیتے تھے استاد، اور پھر وہ شاگرد استاد کے سامنے پیچ کرتا تھا،
اور پھر دوسری دفوں کے استاد اور اپنی دف کے استاد بھی اور آنے والے جو لوگ پتنگ بازی کے پیچے دیکھنے کے شوقین ہوتے تھے وہ اس سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ یہ آنے والے دنوں میں شاگرد کیسا ہوگا یا اس کا پتنگ لڑانے کا انداز اور پتنگ اڑانے کا انداز کیسا ہے. تو اس سے ہی جو پتنگ کے ناقدین اور استاد ہوتے تھے وہ پریڈکشن کر دیتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں اس کا بہت نام ہوگا یا یہ شاگرد ایک بالکل نارمل پتنگ باز ہے اور یہ مطلب ایک عام پتنگ باز ہی رہے گا. جس طرح کرکٹ کے کھلاڑی پہچان لیتے ہیں کہ اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ آگے آنے والے وقتوں میں دنیا کا بہترین بولر یا دنیا کا بہترین بیٹسمین ہوگا، اس طرح سے پتنگ بازی کے استاد بھی یہ دیکھ لیتے تھے اس کے پتنگ اڑانے کے اور پیچ لڑانے کے انداز سے کہ آنے والے وقتوں میں یہ تجربہ سیکھ کر اور پیچ کر اپنے آپ کو کتنا امپروو کرے گا، اور پھر اس کے چانسز ہوں گے کہ یہ کپ کے مقابلوں میں ایک اچھے کھلاڑی اور ایک اچھے استاد کے طور پر اپنا نام بنائے گا. تو یہ استادی شاگردی کے میں نے میرے بھائی وہاں پر کوئی 5-4 واقعات دیکھے تھے. تو جو ہمارے بہت بوڑھے بزرگ تھے، یعنی کہ آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے جب استادی شاگردی ہوتی تھی تو وہ بتایا کرتے تھے کہ پہلے یہ مٹھائی کے ڈبوں کا رواج نہیں ہوتا تھا. ہاں یہ ہوتا تھا کہ جس نے شاگرد ہونا ہوتا تھا اس کا استاد اس کی جولی میں بتاشے ڈال دیا کرتا تھا اور وہ مخالف دف کی طرف جولی بھر کر بتاشوں کی لے جاتا تھا اور سارے استاد اور کھلاڑی اس پہ سے ایک ایک دو بتاشے کھا لیتے تھے اور اس کو مبارکباد دے دیتے تھے. اور وہ شاگرد استاد کو ایک ململ کا دوپٹہ یا ململ کی پگڑی سند کے طور پر دیتا تھا کہ میں آپ کی شاگردی میں آ گیا ہوں، اور استاد اس کو شاگرد کے طور پر قبول کر لیا کرتا تھا. تو وہ بتاتے تھے کہ ان وقتوں میں 6-7 روپے میں استادی شاگردی ہو جاتی تھی. لیکن پاکستان میں جب لاسٹ ٹائم 2002-2003 میں پابندی لگنے سے پہلے جو میناری پاکستان میں یا بڑے کسی استاد کا شاگرد ہوتا تھا تو کم از کم استادی شاگردی کے اوپر 2 لاکھ روپے کے لگ بھگ خرچہ آتا تھا. تو یہ طریقہ کار تھا میرے بھائی یہ استادی شاگردی کا. تو اس میں جو پتنگ بنانے والوں کے شاگرد ہوتے تھے پتنگ بنانی سیکھ رہی ہیں تو وہ ایسا بھی کرتے تھے کہ 1-2 کلو کا ڈبہ لے کر اس استاد پتنگ ساز کی دکان پر چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ استاد جی ہمیں آپ کی پتنگ بنانے کا انداز بہت پسند ہے تو آپ ہمیں اپنی شاگردی میں لے لیں. تو وہ پتنگ باز استاد اس کو اپنی شاگردی میں لے لیتا تھا اور اسی ڈبے میں سے اس کا منہ میٹھا کراتا تھا، اپنا منہ میٹھا کراتا تھا. اور جو کوئی محلے کے دوست وغیرہ وہاں پر آ کر بیٹھتے تھے تو مٹھائی کا ایک ایک ٹکڑا ان کو دے کر ساتھ میں یہ بتا دیا جاتا تھا کہ یہ میرا شاگرد ہونے کے لیے آیا ہے. لیکن پتنگ میکنگ میں بھی استادی شاگردی کے بہت سارے جو ہیں وہ منٹو پارک گراؤنڈ میں بھی ہوتے تھے. ان کا طریقہ کار وہی ہوتا تھا جیسا کہ یہ پتنگ بازی کا شاگرد ہوتا تھا، لیکن یہ اس طرح سے بھی ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی سی مٹھائی لے کر جائیں اور استاد جی کو ریکویسٹ کریں تو وہ آپ کو اپنی شاگردی میں لے لیتے تھے اور اپنا ہنر اور اپنی ساری کاریگری آہستہ آہستہ آپ کو سکھا دیتے تھے. اب یہ اس میں آپ کی اپنی کوالٹی ہے کہ آپ اپنے استاد کے فن کو کس قدر سمجھتے ہیں اور کتنی جلدی سمجھتے ہیں. تو پھر آپ میں وہ تمام تر صلاحیتیں آ جاتی تھیں جو کہ ایک اچھے پتنگ ساز میں ہوتی تھی. تو امید کرتا ہوں کہ میں نے جس طریقے سے آپ کو یہ بات ایکسپلین کی ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. آپ کی دعاؤں اور آپ کے سبسکرپشن کی بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور نئے ایپیسوڈ میں مزیدار سی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.